بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واسماعیل وادریس وذا الکفل کل من الصابرین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 249، سورۃ انبیاء، آیت نمبر 85۔ گزشتہ سبق کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کے محتاج اور عاجز بندے تھے۔ وہ اسماعیل، اور یاد کر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ اللہ کے محتاج اور عاجز بندے ہیں۔ وہ ادریس، اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ۔ یہ حضرت ادریس، بعض حضرات نے کہا کہ ابن ایوب، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد میں ان کے بیٹے ہیں، اور یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت ذوالکفل، اور ذوالکفل جو ہے یہ بھی، ذوالکفل کے بارے میں ایک روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، جس کا اشارہ یہ ہے کہ ذوالکفل یہ حضرت یسع علیہ السلام کے جانشین اور نائب تھے۔ حضرت یسع علیہ السلام بہت بیمار ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے، اور قوم کو، سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں تم میں سے ایسے شخص کو اپنا جانشین اور نائب بنانا چاہتا ہوں جس میں یہ صفت ہو کہ وہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو تہجد نماز کا قیام کرے اور لوگوں کے ساتھ ان کا انصاف کا معاملہ فرمائے۔ تو حضرت ذوالکفل اس کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر انہی کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا۔ اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں بعض نے کہا یہ الیاس ہے، یعنی وہی الیاس جو ہے وہ ادریس ہے، انبیاء بنی اسرائیل میں ہے۔ ان کا تذکرہ سورہ مریم کے اندر ہے، اور اسی صورت کے اندر 2 جگہ میں آیا۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو ہے صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو داخل کیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت خاصہ کے اندر، انہم من الصالحین، یہ صالحین کی جماعت میں، صالحین کا معنی یعنی الکمال فی صفت الصلاح، نیکی کی صفت میں انتہائی درجہ کمال تک یہ پہنچنے والے تھے، لعصمت الذنوب، اس لیے کہ یہ گناہوں سے پاک تھے۔ وذنون، معنی یہ ہے کہ تذکرہ کرو ذنون مچھلی والے کا، مچھلی والے سے ذا مضاف ہے النون کی طرف، یعنی صاحب النون یعنی مچھلی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے جو مقام نئی نوا کے اندر بھیجے گئے تھے، اور انہوں نے دعوت دی، اور جس وقت قوم نے بات نہ مانی تو یہ قوم سے ناراض ہو کر دوسرے ملک کی طرف چلے گئے، اور جب کشتی میں چل کر سوار ہوئے تو کشتی چل نہیں رہی تھی پانی کے اندر۔ جب قرآن اندازی کی تو قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، یعنی قرآن اس کے خلاف نکلا کہ وہ شخص جو آقا کی اجازت کے بغیر آیا ہوا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگائی تاکہ تیراکی کر کے سمندر میں نکل جائیں گے، لیکن تیرنے کے لیے جب اترے تو مچھلی نے کھا لیا، اور کچھ عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو ان کے اس ابتلا کا تذکرہ ہے۔ وذنون، اور مچھلی والے، اذ ذہبا، جب چلے گئے، مغاضباً، اس حال میں کہ وہ غصہ کرنے والے تھے اپنی قوم کے خلاف۔ مغاضباً علی قومہ، یعنی اپنی قوم کے خلاف غصہ تھے، ان سے ناراض تھے کہ انہوں نے بات کیوں نہیں مانی، اللہ کی توحید سے انکار کیوں کیا ہے اور شرک پر کیوں آئے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مغاضباً لربہ، کہ وہ غصہ کرنے والے تھے اپنے رب پر، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ معنی نہیں ہے مغاضباً لربہ کا کہ اپنے رب سے ناراض تھے اور رب پر غصہ کرنے والے تھے۔ یہ تو انبیاء ہے اور نبی کے شان ایسا نہیں ہے، یہ تو اللہ پر غصہ کرنا یہ گناہ اور کفر ہے۔ اصل میں لربہ میں جن مفسرین نے لکھا ہے تو وہ لام اجلیہ ہے، معنی مغاضباً لربہ کا معنی مغاضباً علی قومہ لربہ، اپنی قوم کے خلاف غصہ کرنے والے تھے اور اپنے رب کے لیے غصہ کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قوم کے خلاف غصہ کیا ہے۔ فظنّا، تو انہوں نے گمان کیا، لفظ ظن یہ گمان اور خیال کے معنی میں ہے، اور یقین کے معنی میں۔ فظنّا، ان کے خیال میں آیا اور انہوں نے گمان کیا، لن نقدر علیہ، کہ ہم ان کے اوپر تنگی نہیں لائیں گے، پریشانی نہیں لائیں گے۔ فنادا، تو یہ چلے گئے اس خیال اور اس گمان سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کے اوپر تنگی اور پریشانی نہ لیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اندر سوچ رہے تھے،
اور سوچتے سوچتے کہا ایظن نبی اللہ، کہ اللہ کا نبی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نقدر علیہ، ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، اور وہ اللہ کا نبی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ کیسا رکھتا ہے کہ اللہ مجھ پر قادر نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ذهب امواج البحار لا سبیل الا الیک، اے ابن عباس، سمندر کی موجیں چلی گئی، موجوں نے مارا، اور کوئی راستہ نہیں ہے مگر آپ ہی کے پاس ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ کیا مطلب ہے کہ فظن اللہ نقدر علیہ، کیا یظن نبی اللہ اللہ یقدر علیہ، کہ کیا اللہ کا نبی بھی گمان کر سکتا ہے کہ اس پر اللہ قادر نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، فقال ابن عباس یہ من القدر لا من القدرت، یہ اللہ نقدر یہ قدر سے ہے، بمعنی تنگی اور پریشانی کے ہے، یہ قدرت والے معنی میں نہیں ہے۔ جیسے سورہ فجر کے اندر ہے وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس کے اوپر اللہ اپنی روزی تنگ کر دیتا ہے۔ زاد المسیر رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نقدر علیہ معنی اللہ نزیق علیہ، ہم ان پر تنگی اور پریشانی نہیں لائیں گے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہاں قدر بمعنی ضیق اور تنگی کے ہے، اور دوسرا معنی یہاں پر یہ ہے، تفسیر ابن خازن نے لکھا ہے کہ اللہ نقدر علیہ معنی اللہ نقضی علیہ بالعقوبت، کہ انہوں نے خیال کیا کہ ہم ان کے اوپر سزا والا فیصلہ نہیں فرمائیں گے۔ لن نقدر علیہ معنی لن نقضی علیہ بالعقوبت از تفسیر خازن، یعنی ہم ان کے اوپر سزا نہ لائیں گے، اس گمان سے وہ چلے گئے۔ یا ظن سے پہلے حمزہ استفہامیہ مقدر ہے، فظن معنی اظن کیا، اس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نقدر علیہ، ہم اس پر تنگی اور پریشانی نہ لائیں گے، معنی اس پر تنگی اور پریشانی ہم لائیں گے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے آواز لگائی اندھیروں کے اندر، ایک تو مچھلی کا اندھیرا ہے، اور ایک سمندر کا اندھیرا ہے، اور ایک سمندر کی موجوں کا اندھیرا ہے، تو یہ مختلف قسم کے اندھیرے تھے، اور آواز یہ لگائی کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ نہیں ہے، لا الہ معنی نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا، الا انت ہے اللہ مگر تو ہے، الہ بمعنی مدد کرنے والا، اور الہ بمعنی دیکھنے والا، اور الہ بمعنی میری بات سننے والا، لا الہ نہیں کوئی سننے والا میری بات کو، الا انت اللہ تو ہے، میری یہ فریاد اور میری چیخ اللہ تو اس سمندر کے اندھیروں کے اندر سن رہا ہے، اور الہ کا معنی نہیں کوئی مجھے دیکھنے والا، اے اللہ مگر تو مجھے دیکھنے والا ہے، اور الہ کا معنی نہیں ہے میری کوئی فریاد رسی کرنے والا، یعنی میری دعا قبول کرنے والا، اللہ تیرے سوا کوئی اس مصیبت سے مجھے بچانے والا اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، الا انت مگر تو ہے، سبحانک اللہ تو ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور بے شک میں من الظالمین کمی کرنے والوں میں سے ہوں، کوتاہی یعنی اپنا مرتبہ اور نقصان میں نے کم کیا ہے۔ تفسیر کبیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وَوَصَفَ رَبَّهُ بالکمال، بے کمال ربوبیت، اور وَوَصَفَ نَفْسَهُ بضعف البشریت، یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو موصوف کیا، صفت بیان کی بکمال ربوبیت، کہ اللہ تیری ربوبیت یعنی پالنے میں تو بالکل کامل درجے میں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو دیکھتا ہے، تو مددگار ہے، اللہ تو سننے والا ہے، اللہ تو سبحانک عجز اور نقصان سے پاک ہے۔ تو وصف ربہ بکمال ربوبیت، اور اپنے آپ کو بیان کیا، انی کنت من الظالمین، اپنا عجز بضعف البشریت، کہ بشر کمزور ہے، اور اپنا عجز اور کمزوری ذکر کی ہے۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 216 کے اندر ہے۔ اور انی کنت من الظالمین کا معنی فی اداء حق الربوبیت، اے اللہ میں اپنے رب کے حق ادا کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس کے ادا کرنے میں نے کوتاہی کی اور کمی کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر آ چکا ہوں، یہ معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ انی کنت من الظالمین کا معنی میں نے ظلم کیا، معنی گناہ کیا ہے۔ اور ظلم کا معنی تارکین الطریقۃ الاولیٰ، میں نے اولا طریقے کو چھوڑ دیا اور غیر اولا طریقے کے اوپر عمل کیا۔ بہتر اور اولا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی اجازت کے ساتھ آتا، تو اللہ تعالیٰ کی بغیر اجازت کے جو آیا تو یہ طریقہ اولا کو میں نے چھوڑ دیا ہے، یہ معنی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے بعض حضرات نے لکھا کہ انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام منصب نبوت کو
ادا نہ کر سکے اور منصب نبوت میں کوتاہی کی علیہ باللہ اور پھر چلے گئے اور بھاگ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انبیاء کی گستاخی اور بے ادبی اور قریب الکفر کی باتیں ہیں۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا پورا ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی من الغم، اس غم سے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے گناہ سے ان کو اجازت دی ہے، یعنی یونس علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، کہ بلکہ یہاں ایک غم اور مصیبت تکلیف تھی جو مچھلی کے پیٹ میں، اس سے نجات دی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں ہر مصیبت میں اور پریشانی میں۔ کذالک کے لفظ کے اندر اشارہ ہے کہ یہ تکلیف سے دور کرنا نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر مومن کے لیے یہ بات ہے، جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اور وہ مجھے پکارے تو میں اس کو نجات دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ کہ دعا جب انسان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفت عقیدہ رکھے گا کہ لا الہ الا انت، کہ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے، تیرے پاس یہ چیز ہے، اور سبحانہ کا معنی اللہ عجز اور بخل سے پاک ہے۔ اللہ کو بخل سے، عجز سے، کمزوری سے پاک سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کو محسن مانے کہ وہ محسن ہے اور وہ داتا ہے، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے، انی کنت من الظالمین، کہ میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، اپنا تضرع اور محتاج کو اللہ کے سامنے بیان کرے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔